بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کاشف بھائی، آپ نے آج موقع دیا اور آپ کے اس توسط سے، اسٹیٹ ویوز کے توسط سے ہماری آواز جہاں عوام تک جاتی ہے تو وہاں بااثر حلقوں تک بھی پہنچتی ہے، اور جو ہمارے عوامی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ ضلع مظفر آباد، جو آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے، اس کا حلقہ نمبر 1 کوٹلہ سے ہے، اور کوٹلہ میں ایک گاؤں ہے کیلگراں، وہاں سے ہے، تو تحصیل نصیر آباد ہے۔ میں اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں، اور میری پیدائش وغیرہ اسی طرف کی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اس طرف آ گئے تھے، لیکن وہاں ہماری زمینیں ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، تو وہاں آنا جانا بھی ہوتا ہے، اور سیاسی سرگرمیاں بھی وہیں پہ ہیں، اور سماجی اعتبار سے بھی وہاں پہ بھی عوامی خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تو میں اصل گیا تھا وہاں پہ، اور آج کل وہاں پہ جو مین ایشو جو آج جس کی طرف میں عوام کی اور اپنے جو اہل حکومت ہیں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ تھی کہ میں یہ چھوٹی عید کے بعد میں اپنے علاقے میں گیا، تو ویسے جو ہمارا جہاں پہ ہم گرمیوں میں رہتے ہیں، سردیوں میں بلکہ رہتے ہیں، وہ علاقہ تو نیچے ہے، وہاں آنا جانا رہتا تھا، لیکن سردیوں میں جو رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں لوگ، ٹھنڈی جگہ پہ، تو وہاں کیونکہ اس سے پہلے جانے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اس مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم جب گئے تو میں نے دیکھا وہاں کافی سارے درخت کٹے ہوئے تھے، تقریباً 22-23 یہ درخت کٹے ہوئے تھے، مطلب، اور پھر جنگلات کی طرف گیا تو 30 ایک وہاں پہ کٹے ہوئے تھے۔ تو ہمارے وہاں جو ریلیٹیو ہیں، میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لکڑی جلانے کے لیے ضرورت ہے لکڑی، تو آپ اس کی تراشیں اس کو، تو تاکہ درخت بھی ضائع نہ ہو اور کانٹ شانٹ سے آپ کا وہ جو جلانے کا کام ہے وہ بھی چل سکے۔ تو انہوں نے بتایا ہم نہیں کاٹ رہے، یہ لوگ کاٹ رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے لوگوں کا نام پوچھا اور واپس آیا، میں نے آ کے یہاں پہ جو سیکٹری ہیں جنگلات کے گیلانی صاحب، ان کو میں نے میسج کیا، اور وہ میں ساتھ ان کی ویڈیوز بھی لے آیا تھا، اور ساتھ فوٹیج بھی لے آیا تھا، وہ جو درخت کٹے ہوئے تھے۔ تو گیلانی صاحب نے آگے سی ایف کو کہا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں اور جلدی اس کی تحقیق کریں، اور میں نے ساتھ 2-4 اور بندوں کو بھی جو متعلقہ تھے ان کو سینڈ کیا۔ اس کو سوشل میڈیا پہ ہم وقتی یا میڈیا پہ نہیں لے کے گئے تھے، ہم نے کہا شاید حل ہو جائے گا، اور کوئی میرا ذاتی مسئلہ تو تھا نہیں، ایک عوامی مسئلہ تھا اور ریاستی مسئلہ تھا کہ اس میں ریاست کا نقصان ہو رہا تھا، جنگلات کا معاملہ تھا۔ تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے شروع میں ایکشن لیا، ایک کمیشن بھیجا، تو پتہ چلا کہ وہ کمیشن گیا ہے، راستے سے ہی وہ واپس آ گئے۔ کو 17,000 انہوں نے لیے، جی یہ ایک درخت کٹا ہوا ہے، بس یہ اس کو ہم لیگلائز کریں گے، اور پھر واپس انہوں نے بھیج دیا۔ تو پھر میں نے دوبارہ رابطہ کیا، میں نے کہا جی یہ تو آپ کے لوگ راستے سے واپس آئے، تو انہوں نے کہا جی درخت کٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے ویسے ایک ایک درخت کی وہ 3 اینگل سے تصویریں بنا کے بھیجی ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرا یہ کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، آپ کا وہاں پہ گارڈ موجود ہے، آپ کا پورا محکمہ موجود ہے، یہ ان کا کام ہے، لیکن میں آپ کا ایک معاون ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چوری ہوئی ہے، اس کا کہ آپ احتساب کریں اور اس کا انکوائری کریں کہ اگر لیگل ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں سے اگر آپ نے اجازت لے کے انہوں نے کاٹی تو مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ان پہ جرمانہ کریں۔ لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کٹے ہوئے ہیں، تو ہمارے لوگ گئے تھے کٹے ہوئے نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ دوبارہ جب بھیجیں۔ پھر یہ ہوا، وہ کمیشن تحلیل ہوا، دوسرا کمیشن بنا، پھر وہ گئے، پھر بھی جا کے وہ انہی لوگوں کے گھر بیٹھ گئے جن کے گھر جن کو ہم نے نامینیٹ کیا تھا کہ انہوں نے درخت کاٹے۔ تو پھر میں نے سی ایف صاحب کو کال کی، میں نے کہا حضرت کام اس طرح نہیں ہوتے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسی پارٹی کے گھر جا کے بیٹھ رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں درخت کٹے ہیں کہ نہیں کٹے۔ تو اس میں یہ ارتضیٰ بھی تھے اور دوسرے بھی تھے جو ڈی ایف او ہیں مظفر آباد کے۔ تو خیر وہ گئے تو ان کو ہم نے ایک ایک درخت دکھایا کہ یہ کٹے ہوئے ہیں۔ دوسرے بھی ہم نے کہا اگر آپ جنگل کے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر لے جاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں۔ وہ جہاں ہمارے جو ریلیٹیو تھے انہوں نے دکھایا ان کو، لیکن انہوں نے کہا جی کہ بس ہم نے دیکھ لی ہیں اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس پہ اس کی رپورٹ مل جائے گی۔ لیکن وہ جب دیکھ کے آئے ہیں واپس، تو میں نے دوبارہ آ کے ان سے بات کی، میں نے کہا حضرت وہ کیا بنا اس کا؟ تو جو ہمارے جو سی ایف ہیں، جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کے بھائی بھی، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں نے تو مذہب کا نام نہیں لایا بیچ میں، میں نے کہا یہ جنگل کا معاملہ ہے، درخت کٹے ہوئے ہیں، اگر لیگلی کٹے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر انہوں نے اللیگل کام کیا ہے تو آپ جائیں وہاں جا کے آپ ان پہ کارروائی کریں تاکہ آئندہ اس کی روک تھام ہو سکے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چوری پکڑنا تو جنگل والوں کا کام ہے، آپ کے گارڈ ہیں، باقاعدہ آپ لوگ اس کی تنخواہیں دے رہے ہیں اور قوم کے ٹیکس سے دے رہے ہیں آپ، تو میں نے آپ کو بتائی ہے چوری، تو آپ اس کو بھی چوری، بتائی ہوئی چوری کو آپ نہیں پکڑ رہے ہیں، اس کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، تو آپ چوری پکڑیں گے کیسے؟
تو خیر انہوں نے کہا جی کہ آپ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ میں آپ کے خلاف جو ہے نا وہ سائبر کرائم کے تحت جو ہے نا وہ کیس کراؤں گا. تو میں نے کہا آپ بڑے خوشی سے کروائیں، بلکہ اپنے بھائی کی عدالت میں کروا دیں، میں وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو کلیئر کروں گا کہ بھائی اس طرح درخت کٹے تھے اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کی انکوائری کریں. اور جب یہ نہیں کیا تھا تو ایک دو اخباروں میں پھر ہم نے خبر لگائی اس حوالے سے. تو جب خبر لگائی تو اس کا ایک مقصد تھا کہ باقی جگہوں سے رک جائیں. اب اس ساری صورتحال میں یہ تقریباً 6 ماہ گزر، انہوں نے 6 دن کا کہا تھا، ایک ہفتے کا میں، تو یہ تقریباً 6 ماہ گزر گئے ہیں. ابھی ان کو اگر ارتضیٰ کو میں کال کروں کہ بھائی کیسے ہوا ہے معاملہ، کہاں تک پہنچی بات، بس جی آپ شام کو کال کیے تو صبح کرنا، میں دفتر میں ہوں گا تو آپ کو بتاؤں. صبح کال کرتا ہوں جی، وہ شام کو ہوگا تو پھر آپ کال کریں. پھر ایک دن کہتے ہیں جی میں نے رپورٹ جو ہے وہ بھیج دی آگے. تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے کیا کیا ہے. اور وہ لوگ اس کے بعد مزید 2 درخت تازہ انہوں نے کاٹے. دیکھیں جی کشمیر میں تو جنگلات کی اہمیت سے اگر اس پہ بات کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے چاند کو جو ہے وہ چراغ دکھانا. کشمیر میں ایک بہت بڑی جو سہولت ہے عوام کے لیے، اور ریاست کا جو سب سے بڑا ایک ہمارے پاس اس کو کہہ لیں ایسڈ ہے ہمارے، وہ جنگلات ہی ہیں. کہ مطلب جنگلات میں کشمیر میں ایک درخت کاٹ جانا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک آدمی کو آپ نے قتل کر دیا ہے. ہمارا سارا دور و مدار تو جنگلات کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ بھی جنگلات میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو لکڑی ہے، جنگلات کے اندر جو درخت ہیں وہ آب و ہوا کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتے ہیں. اس طرح پھر جو باقی معاملات ہیں، جو وہاں کے جانور ہیں، وہاں پہ چرند پرند، وہاں پہ انہوں نے اپنی پناہ گاہیں وہ کی ہوتی ہیں. پھر جنگلات میں جو جڑی بوٹیاں ہیں جو صحت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، میڈیسن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں. اسی طرح پھر جو وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اگر جلانے کے لیے لکڑی درکار ہوتی ہے تو اس کی کاٹ چھانٹ کر کے کر رہے ہیں. اب وہ جڑوں سے کاٹنے کا تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ درخت ہی نہیں ہے تو اس کی کاٹ چھانٹ کہاں سے ہوگی. وہ کاٹ کے انہوں نے ایسا کر دیا کہ اب وہ بالکل پہاڑ خالی ہو گئے. بلکہ یہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم اس کو یہاں پہ درخت بھی لگائیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ 6 مہینے ہو گئے انہوں نے بالکل کوئی یعنی وہاں پہ کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ وہ لوگ اس سے روک تھام کریں کہ درخت کٹے. میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ آپ ایسی کوشش کریں، ہمارا کوئی اس سے ذاتی مفاد نہیں ہے. اگر یہ بندوبستی زمین سے یہ درخت کٹے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں پہ جرمانہ کریں اور یہ بندوبستی زمین آپ اپنا وہ لائیں، پٹواری لے کے آئیں. وہ جو زمین ہے وہ جس بندے کی ہے اس کے حوالے کریں کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے، آئندہ اگر یہاں سے درخت کٹے ہوئے تو جرمانہ آپ پہ ہوگا. دیکھیں جی ہم نے تو محکمے سے بار بار رابطہ کیا اور ہر بندے تک یہ بات پہنچائی، وہاں سے ہماری کوئی داد رسی اس طرح نہیں ہوئی. تو اب میں جو ہے وہ اس کے بعد تو وزیر جنگلات ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے. پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. یہ ایسا نہیں ہے میں نے پورے اپنے اس علاقے کو اپنے خلاف کیا ہوا ہے. وہ لوگ میرے بہت مخالف ہو گئے کہ آپ کو کیا تھا کہ آپ نے آ کے اسلام آباد سے آئے ہوں اور یہ درخت کاٹ گئے، آپ نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی. پھر میرا ووٹ بینک تھا وہاں پہ، میں نے وہ متاثر کیا ہے. اب وہ لوگ جن کے خلاف اگر میں میدان میں آیا ہوں تو وہ ایک برادری سے تعلق ہے ان کا. آپ کو پتہ ہے کشمیر میں برادری سسٹم ہوتا ہے، ووٹ برادری کا ہوتا ہے. وہ لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں گے اب. تو میں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ آواز اٹھائی ہے. تو اب میرا وزیر جنگلات سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اور چیف سیکرٹری سے یہ مطالبہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں، اس کو حل کریں. اور انشاءاللہ العزیز کشمیر میں باقی جگہوں پہ بھی جہاں جو درخت کٹے ہیں، انشاءاللہ ہم اس اویئرنیس کے حوالے سے ہم اس کی کوئی ترتیب بنا رہے ہیں کہ سرسبز درخت بچاؤ مہم چلائیں گے. اور اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز ہم اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر باقاعدہ کسی دن وزیر جو جنگلات کا جو دفتر ہے مظفر آباد میں اس کا بھی گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس جو بھی آئینی اور قانونی آپشن ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال میں لائیں گے. آج تو یہ پہلا پروگرام ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اسی طرح جہاں جہاں مساجد میں، اسکولوں میں، جہاں جہاں جا کے ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ جو ہم نے یہ قدم اٹھایا یہ ابھی رکے گا نہیں. اگر کسی کی یہ وہ ہے کہ کوئی لے دے ہو جائے گا اس میں یا کوئی، اور میں نے جنگلات والوں کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے کوئی سیاسی پریشر ہے یا کوئی بندہ آپ کو کال کر رہا ہے تو وہ مجھے بتائیں، میں اس کو بھی بے نقاب کروں گا. لیکن انہوں نے اس حوالے سے بھی کوئی تعاون نہیں کیا. تو اب ہماری امیدیں جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر جنگلات اور چیف سیکرٹری سے وابستہ ہیں، اور امید ہے وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس معاملے کو ابھی ہر سطح پہ اجاگر کریں گے.